ڈاکٹر جمیل صاحب، یہ ذرا فرمائیے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سیز فائر کی ہے. ظاہر ہے کہ سیز فائر میں اور مکمل جنگ بندی ہو جانے میں، یہ جنگ ختم ہونے میں یہ فرق کیا ہوتا ہے سر؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں، جس طریقے سے ظاہر ہے کہ یہ جب سچویشن رہی تو آپ بھی بڑے ایکٹیو رہے، آپ کے تجزیے ہم دیکھتے رہے سچویشن کے حساب سے، تو کیا اب بھی خطرہ موجود ہے جنگ کا؟ جی بالکل، خطرہ تو منڈ رہا ہے، کیونکہ آپ اگر بیانات دیکھیں انڈیا کی طرف سے، اور ہم نے بھی بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے، پوری دنیا کو بتایا ہے کہ اب بلکہ آج ابھی جو آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بات کی ہے کہ ہمارا اس وقت اگر دوبارہ ایڈونچر کیا گیا یا ہم پر کوئی اسٹرائک کی گئی، انڈیا جس طرح بار بار کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اٹ وڈ بی سوئفٹ اینڈ بروٹل. اور اس سے پہلے ہم نے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور یہ الفاظ جو ملٹری ڈپلومیسی میں ہونے چاہیے بڑے واضح طریقے سے وہ بھی کر چکے ہیں اور وہ کیا تھے بڑے واضح الفاظ میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا، اور یہ فارن پالیسی کا ایک حصہ بن گیا، اس لیے کہ ملٹری ڈپلومیسی یہ ہے شاخ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی، اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے، اور آئی ایس پی آر کا حصہ ہے. تو اس پہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس دفعہ انڈیا نے ہم پر کوئی اسٹرائک کیا، ہم بالکل امن پسند لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اسٹرائک کیا تو پھر یا پانی ہمارا بند کیا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ ہم اس کا جواب کیسے دیتے ہیں، اور یہ نسل در نسل یاد کیا جائے گا. یہ بڑی ایک ایسی بیان دے دیا ہے کہ وچ از اے ریڈ لائن فار انڈیا اینڈ دا انٹائر ورلڈ وڈ بی ویری کانشیس اباؤٹ اٹ. اور جو بات کی ہے وہ بالکل انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کی ہے، کیونکہ پانی آپ نے خود ابھی اپنے انٹرو میں بتایا اپنے ناظرین کو کہ زندگانی ہے، اور پانی اگر بند کیا جائے، لوگوں کی زندگی چھیننی شروع کی جائے، وہ صرف گولی بم بارود سے نہیں چھینی جاتی ہے زندگی، لوگوں کو کسی اور انداز میں بھی چھینی جاتی ہے زندگی، اور وہ ہے پانی بند کرنا. تو اس میں دیا ہوا ہے آرٹیکل 51 بھی ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں، اور آرٹیکل 24 بھی ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں. ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو اپنے حساب سے اس پہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی 3 دریا جب ان کو دے دیے تو ہمارے 3 دریاؤں میں سے 20% پانی وہ کیوں لیں؟ اب اسی کو بیس بنیاد بنا کے وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی جو دریائے چناب میں جو نہر جاتی تھی اس سے جو نہر لے رہے تھے تو اب اس سے وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی انہوں نے کشن گنگا کی اونچائی کو 45 فٹ بڑھا لی، اس سے پہلے انہیں ریٹل ڈیم پہ انہوں نے یہ حرکت کی. ہم گئے ہوئے ہیں اس معاملے میں، انٹرنیشنل جو ٹرائبونل ہے ورلڈ بینک کی طرف سے، اس میں ہم گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک بہت زیادہ تعطل والی اور بہت زیادہ اس میں ہیئرنگ وغیرہ کے لحاظ سے جو اسٹیجز ہیں اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اب ایک نیا چیپٹر کھل گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد، ہمارے پرائم منسٹر کے بیان کے بعد، تو اس کے بعد ہم نے بالکل ریڈ لائن اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم کیا کریں گے. ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ نے نیلم جیلم پہ اٹیک کیا ہے، ہم چاہیں تو آپ کے تمام پانی کے ذخائر پر ہم بھی کر سکتے ہیں. اور تو اس لحاظ سے ابھی آرٹیکل جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا چیپٹر 7 کے تحت ہم موو کر سکتے ہیں، اور اس میں آرٹیکل 39، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ، کیونکہ انڈیا پہلے امریکہ اس کو ویٹو کرتا تھا، اس دفعہ اس کے چانسز کم ہیں. اگر یہ ریزولوشن موو ہوا، دنیا بھی کر سکتی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، اور احتمال ہے کہ یہ ریزولوشن موو ہوگا، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت تو کافی اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اگر چیپٹر 7 کے تحت ریزولوشن موو کیا جائے، اور جو کہ ہو سکتا ہے ایسے معاملات میں، وہ ہے 39 آرٹیکل کے جس کے تحت وہ دونوں انڈیا کو پابند کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جیسے اپنی اصلی حالت میں رکھیں جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ کر دے ٹرائبونل جو ہے واٹر اس کا ورلڈ بینک کا.